کہ پیارے حبیب کریم علیہ السلام نے عورت کے لیے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرتی، پھر اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی اگر وہ اسی حالت میں کہ اس کا رنگ پیلا ہو جائے اور وہ کمزوری پہ کمزوری جھیلتی اپنی زندگی کے آخری ایام تک آ جائے، حتیٰ کہ اس کا وصال ہو جائے، یعنی وہ فوت ہو جائے، لیکن ہو اپنے خاوند کی فرما بردار، ہو اپنے رب کی فرما بردار، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے فرمودات عالیہ پہ عمل کرتی، اور ہو اپنے بچوں سے پیار کرتی۔ رنگ پیلا پڑ گیا تھا، کمزوری آ گئی تھی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ فوت ہوتی ہے، مسند امام احمد بن حنبل اور اس کے علاوہ طبرانی شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا درجہ انبیاء کا ہے، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے، پھر اس خاتون کو اللہ وہ درجہ دیتا ہے جو شہداء کے بعد ہے، جو اپنے خاوند سے وفاداری کرتی رہی، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی رہی، اپنے رب کے آگے سجدہ کرتی رہی، رسول اللہ پہ درود کثرت سے پڑھتی رہی۔ تو کتنی شان و عظمت ہے اس عورت کی کہ جو اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اسی کے اپوزٹ میرے پیارے بھائیوں، دوسری طرف اگر دیکھیں، جو عورتیں اپنے خاوند کی گستاخ ہیں، خاوند کو بری نظر دیکھتی ہیں، خاوند کے مال میں، خاوند کی امانت میں خیانت کرتی ہیں، میرے رب کو وہ کبھی پسند نہیں۔ اللہ ان پہ بہت ہی ناراضگی کا اظہار میرے رب کی طرف سے ہے۔ میرے پیارے بھائی، ہمیں چاہیے ہم اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی وہ تربیت کریں جو جناب رسالت مآب علیہ السلام کے صدقے سے میرے نبی کریم علیہ السلام کی پیاری ازواج مطہرات کی سنت مطہرہ ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام کی پاک شہزادی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی جو محبت اپنے بابا سے تھی، جس طریقے سے انہوں نے حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، کئی دنوں کے فاقے ہیں، کئی دنوں کی پیاس ہے، کئی دن بیمار ہیں، لیکن کبھی نہ اپنے رب کا شکوہ کیا، نہ اپنے بابا کا شکوہ کیا، نہ اپنے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام کا بھی کبھی شکوہ نہیں کیا۔